يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج ہم سورہ رعد کی آیات کریں گے 12 سے 18 تک۔ یہ کل کی کلاس ہے جو میں کل نہیں لے سکی تھی، تو آج میں اس کی ریکارڈنگ کر کے آپ کو بھیج رہی ہوں۔ وہی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں، تو ہر روز ہی تقریباً جانا پڑتا ہے ہاسپٹل، ڈاکٹرز کے پاس، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اسکریننگ ہوتی ہے پہلے پوری باڈی کی، پھر علاج شروع ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں جو الحمدللہ بس ٹھیک ہیں، وہی جو مسئلہ ایک ہے وہ تو ہے، لیکن مزید ابھی اور ٹیسٹ ہونے ہیں، کچھ آج ہوئے ہیں، کچھ کل ہوں گے، کوئی انشاءاللہ منڈے تک بھی ہوتے رہیں گے، ٹیوزڈے سے کہیں کیمو انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی۔ آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور دعاؤں کے اثرات بھی مجھے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسئلے میں انشاءاللہ ہر معاملے میں رہنمائی فرمائیں گے۔ اگر اللہ نے یہ آزمائش میں ڈالا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ نکالیں گے، اور ہر بات میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے۔ اب کہتے ہوں گے کہ بیماری میں کیا خیر ہوتی ہے؟ بیماری بھی جب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ہم اس امتحان کو امتحان سمجھ کے اس پرچوں کو حل کرتے ہیں، جب پیپرز دیتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی بھی ملتی ہے۔ اس دنیا میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور وہ اپنے بندوں کو جب ڈالتا ہے کسی آزمائش کی بھٹی میں، تو پھر اگر انسان اس میں سے نکلے تو کندن بن کے نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ویسے دعا یہ ہے کہ آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جو انسان اس میں پورا نہ اتر سکے۔ ویسے تو اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رحیم ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، اور ہم اس کی محبتوں کے رنگ ہمیشہ دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، ارد گرد ہمارے بے شمار ایسی مثالیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ واقعی موجود ہے اور وہ ہمارے ہر کام میں شامل ہے۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہی ہے، الذی جو، یریکم دکھاتا ہے تمہیں، البرقہ بجلی، خوفاً ڈرانے کے لیے، و طمعاً اور طمع کے لیے، امید دلانے کے لیے، وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، یُنشئ اور وہ پیدا کرتا ہے، صحابہ بادل، ثقال بھاری، ثقیل کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا نا، بھاری کے لیے آتا ہے، کہتے ہیں بڑا ثقیل کھانا تھا یا بہت ثقیل ہو گیا یہ، تو بھاری کو کہتے ہیں ثقال، سحاب بادل کو کہا جاتا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، کس لیے؟ ڈرانے کے لیے بھی اور امید دلانے کے لیے بھی۔ یعنی امید کیا ہوتی ہے کہ بارش ہوگی اور برکت ہوگی کسانوں کے لیے،
فائدے کی امید ہوتی ہے انہیں، اور انسان جو مایوس ہو چکا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، تو رحمت بن کے بارش جب برستی ہے تو یہ بجلیاں جو ہیں یہ پیش خیمہ ہوتی ہیں. چمکتی ہوئی بجلی دیکھ کے انسان کو ایک امید ہوتی ہے کہ بارش ہوگی. اور خوف، ڈر بھی ہوتا ہے کہیں اس میں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ ہو. تو بارش میں بجلیوں میں بارش کی امید بھی ہے اور خوف بھی ہے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ پیدا کرتا ہے بھاری بادل. بھاری بادلوں سے مراد وہ بادل جن میں بارش کا پانی ہوتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح بیان کرتی ہے رعد. رعد کہتے ہیں گرج، کڑک کو. بِحَمْدِهِ، اس کی حمد کے ساتھ. وَالْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے بھی. مِنْ خِیفَتِهِ، اس کے خوف سے. ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے نا، اِن مِّن شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی. ہر چیز، یعنی کہ سب انسان یا سب لوگ، کہ فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی. من خیفتہ، اس کے خوف سے. اہل مکہ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. وہ تو کہتے تھے فرشتوں کو معبود کے درجے پہ وہ تو فائز کر دیتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ جن فرشتوں کو تم معبود قرار دیتے ہو وہ تو خود ڈرتے ہیں، وہ تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے جلال سے لرزتے ہیں. اور تسبیح کرنے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ یہاں اسی وجہ سے آیا ہے کہ مشرکین ہر زمانے میں فرشتوں کو معبود قرار دیتے رہے. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک ہیں. اور اس غلط خیال کی تردید کے لیے فرمایا کہ وہ اقتدار اعلیٰ میں اللہ کے شریک نہیں ہیں، بلکہ وہ تو فرما بردار خادم ہیں اور اپنے مالک کے جلال سے کانپتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. من خیفتہ، اس کے خوف سے. وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ، اور وہ بھیجتا ہے سائق. سوائق، سوائق جو ہے نا وہ جمع ہے. سائقہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، بجلی کے لیے، بجلی کو کہتے ہیں سائقہ. تو سوائق بجلیاں. وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ، اور وہ بھیجتا ہے بجلیاں، کڑکتی ہوئی بجلیاں. فَيُصِيبُ، پھر وہ پہنچاتا ہے بہا، ان کو. من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے. وَهُمْ یجادلون، اور وہ یعنی کافر، یجادلون فی اللہ، وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں. وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور اللہ ان پہ جس پہ چاہتا ہے بجلیاں گرا دیتا ہے. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ بہت سخت ہے، قوت والا ہے. محال کے معنی قوت، مواخذہ اور تدبیر وغیرہ کے لیے یہ لفظ آتا ہے. یعنی وہ بڑی قوت والا، نہایت مواخذہ کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے. لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے سچی پکار. سچی پکار کیا مطلب ہے کہ اسی کو پکارنا چاہیے، یعنی اسی کو پکارنا برحق ہے. اپنی حاجتوں میں مدد کے لیے پکارنا، مطلب یہ ہے کہ حاجت روائی، مشکل کشائی کے سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے صرف اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے. والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا. لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں وہ جواب دیتے یا نہیں وہ قبول کرتے، ان کو کسی چیز کا بھی جواب نہیں دیتے. لا یستجیبون، نہیں وہ جواب دیتے، لہم ان کو، بشیء کسی بھی چیز کا، الا مگر، کباسطی اس طرح کہ جیسے باسطی پھیلانے والا ہو، باسط پھیلانے والا. کفیہی، اچھا باسط سے نا وہ لفظ بساط نہیں ہوتا، بساط، سبزے نے بساط بچھائی ہے، پھیلانا، بچھانا. کباسط پھیلانے والا، ٹھیک ہے. کیا پھیلانے والا؟ کفیہی، اپنی دونوں ہتھیلیاں. کف کس کو کہتے ہیں؟ کف، ہتھیلی کو.
اور ہاتھوں کے قریب ہی ہم جب کبھی بازوؤں کے اوپر وہ جو کف لگاتے ہیں تو اس کو بھی شاید کف اسی وجہ سے کہتے ہوں گے. تو کف ہی اپنی دونوں ہتھیلیاں ایسی مثال ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا جو دوسروں کو پکارتے ہیں، جو انہیں کسی پکار کا جواب نہیں دیتے، وہ ایسا پکارنا ہے ان کا کباسیتی کفیہی، جیسے کہ کوئی شخص پھیلا رہا ہو اپنے دونوں ہاتھ، اپنی دونوں ہتھیلیاں الالمائی، پانی کی طرف. پانی کہیں دور پڑا ہے اور وہ پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اور وہ چاہتا کیا ہے؟ لیبلغ، تاکہ وہ پہنچ جائے، فاہو، اس کے منہ تک. کیا پہنچ جائے؟ پانی. پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے وہ چاہتا کیا ہے؟ کہ یہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، فاہو، اس کے منہ تک. وما ہوا، حالانکہ نہیں ہے وہ، ببالغہ، پہنچنے والا اس کو، یعنی اس کے منہ تک وہ پانی خود بخود کیسے پہنچ جائے گا. وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں، یعنی بے سود ہے جو کافر پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو. وہ ایسی بے سود ہے، بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر کہے پانی تو میرے منہ تک آ جا. ظاہر ہے یہ بات کیسی ہے کہ پانی ایک جامد چیز ہے، اسے نہیں پتا کہ ہاتھ پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے، اور نہ اسے یہ پتا ہے کہ وہ مجھ سے اپنے منہ تک پہنچنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور نہ اس میں یہ اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی جگہ سے خود چل کے جائے اور اس کے منہ یا اس کے ہاتھ تک پہنچ جائے. اسی طرح یہ جو مشرک اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، انہیں نہ یہ پتا ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے، ان بتوں کو، ان معبودوں کو، ان قبر والوں کو، اور وہ اس کی فلاں حاجت ہے، اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس حاجت روائی کی ان کے اندر قدرت ہے کہ نہیں ہے. ان کو تو نہیں پتا کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. وہ تو بے جان مٹی کی مورتیاں جو ہیں وہ کس طرح کسی کی مدد کر سکتی ہیں، جس طرح یہ پانی کسی کے منہ تک نہیں جا سکتا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. یہ آیت سجدہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے. ہر چیز سجدہ کر رہی ہے اللہ کو، چاہے جو آسمانوں میں ہو، چاہے فرشتے ہیں جیسے، اور جو کوئی زمین میں ہے وہ بھی. طوعاً وکرہاً، خوشی سے یا ناخوشی سے. طوعاً وکرہاً، اب ان کی مرضی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے تو بھی وہ سجدہ کرتے ہیں، اگر ان کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے تو بھی وہ سجدہ کرتے ہیں. اس میں اللہ کی عظمت، اس کی قدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، چاہے مومنوں کی طرح وہ خوشی سے کر رہے ہوں یا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے کر رہے ہیں. سجدہ بہرحال ہر چیز، سجدے کا مطلب کیا ہے کہ فرما بردار ہے، ہر چیز متی ہے اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے. اطاعت میں جھکنا، حکم بجانا، سر تسلیم خم کرنا، یہ بھی سجدہ ہے. زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس معنی میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے کہ وہ اس کے قانون کے تابع ہے اور اس کی مشیت سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. مومن اس کے سامنے خوشی سے جھکتا ہے، جبکہ کافر کو مجبوراً جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کی قانون فطرت سے تو کوئی ہٹ نہیں سکتا نا. ہر ایک اسی کے سامنے سجدہ ریز ہے، ہر ایک اسی کے سامنے جھکا ہوا ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. سورہ نحل میں فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، ہر چیز جو ہے جو اس نے پیدا کی ہے
ان کے سائے دائیں اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے جھوکتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں۔ اب یہ سایوں کا سجدہ کرنا کیا ہے، اس سجدے کی کیا کیفیت ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کا یہ بھی ایک مفہوم ہے کہ کافر سمیت تمام مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، کسی میں اس کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں ہے۔ اللہ کسی کو صحت دے، بیمار کر دے، امیر بنا دے، غریب بنا دے، زندگی دے یا اسے موت دے دے، یہ سب احکام اللہ کے ہیں، اور ہر شخص چاہے وہ کافر ہے چاہے مومن ہے، اسے یہ سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ کے سامنے، اسے اللہ کے سامنے ہر حال میں جھکنا ہے۔ انسان مجبور بے بس ہے اس اللہ کے سامنے، یہ مطلب اس کا ہو سکتا ہے۔ قل من رب السماوات والارض، کہہ دیجیے، پوچھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ، پھر کہیے کہ اللہ، خود ہی جواب دیں۔ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اقرار ہے، لیکن قرآن میں دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کا جواب بھی یہی ہوتا تھا کہ اللہ ہی ہے زمین و آسمان کا۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا تم نے بنا رکھے ہیں من دونہ، اس کے سوا، اس کے علاوہ، اولیاء، کچھ دوست، کچھ ولی، اس کے علاوہ کوئی اور کارساز بھی تم نے بنائے ہوئے ہیں۔ لا یملکون لانفسکم، نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے نفعا ولا ضرا، نفع کا اور نہ نقصان۔ یہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور تمہیں خود اس بات کا اعتراف ہے کہ زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، تمام اختیارات کا مالک۔ تم اسے چھوڑ کر ایسوں کو کیوں اپنا دوست بناتے ہو، اپنا حمایتی سمجھتے ہو، جو اپنے بارے میں بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تمہارے بارے میں یا تمہیں کیا نفع انہوں نے پہنچانا یا تمہیں کیا انہوں نے کوئی دکھ یا تکلیف وہ دے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قل، کہہ دیجیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور سوال، هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اندھا کون ہے؟ جس کے پاس بصیرت نہیں ہے، مطلب جس طرح ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح وہ شخص بھی جو مشرک ہے وہ اندھے کے برابر ہے۔ موحد، توحید پرست، اور مشرک، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ توحید پرست کا دل توحید کی بصیرت سے لبریز ہوتا ہے، جبکہ مشرک اس سے محروم ہوتا ہے۔ توحید والے کی آنکھیں ہیں، وہ توحید کا نور رکھتا ہے اور توحید کے نور سے دیکھتا ہے، جبکہ مشرک کو یہ نور، توحید کا نور نظر نہیں آتا، اس لیے وہ اندھا ہے۔ اسی طرح جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک اللہ کو ماننے والا اور کئی بتوں کا پجاری، یہ دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الأعمى والبصير، اب دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہر چیز نظر آتی ہے، اپنے فائدے کی ہر چیز وہ دیکھ رہے ہیں، اور لیکن انہیں حق نظر نہیں آتا، انہیں سیدھا رستہ نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ہر طرف کائنات میں اللہ کی وحدانیت کے، اس کی توحید کے بے شمار آثار اور شواہد بکھرے پڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ دلالت کرتے ہیں، مگر وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ اور آنکھوں والے سے مراد یہاں کون ہے؟ اس کے لیے کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے میں اللہ کی معرفت کے دفتر کھلے میں۔ اللہ کے سوال کا مطلب کہ کیا ہوا کہ اے عقل کے اندھو، اگر تمہیں کچھ نہیں پتہ چلتا تو آنکھیں کھول کے غور کرو، تو یہ حقیقت تمہارے سامنے کھل جائے گی
کہ یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی منظم کائنات، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک واحد اور اکیلے خدا کے علاوہ کوئی کئی خدا مل کے بنائیں؟ اگر کئی خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام دھرم ہو جاتا، لفسدتا، زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا. لیکن یہ بے بصیرت لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے. آپ ان سے پوچھیں کہ حل یستوی الاعمی والبصیر ام یا حل تستوی الظلمات والنور. یہ بھی سوال کریں ان سے کہ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں ہو سکتی. روشنی سے مراد کیا ہے؟ علم کی روشنی، علم کا نور. اور اندھیرے سے یہاں کیا مراد ہے؟ جہالت کے اندھیرے. علم کی روشنی اور جہالت کے اندھیرے یہ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے لیے شرکاء، کئی شریک. خلقو، کہ انہوں نے پیدا کیا ہے، کا خلق ہی، اس کے پیدا کرنے کی طرح. کا جو ہے نا کی طرح، کا خلق ہی کی ضمیر کس کے لیے؟ اللہ کی طرف جا رہی. یعنی انہوں نے کوئی ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق جیسی کوئی تخلیق کی ہے. پھر فتشابہ الخلق علیہم، تو مشتبہ ہو گئی ہے تخلیق ان پر. یعنی اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نے کیا بنایا ہے اور ان معبودوں نے کیا بنایا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کون سی ہیں، اللہ کی تخلیق کون سی ہے، اور ہمارے یہ جو دوسرے جھوٹے معبود ہیں انہوں نے کیا چیزیں بنائی. یعنی ایسی یہ کسی شبے کا شکار ہو گئے. فتشابہ الخلق علیہ، مشتبہ ہو گئی ہے ان پر تخلیق. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اسی نے بنائی ہے ہر چیز. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ واحد ہے اور قہار ہے، اکیلا ہے اور قہار ہے، زبردست ہے. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی شبے کا شکار ہو گئے ہیں، بلکہ یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے، جو کہ اکیلا ہے، واحد ہے، قہار ہے. قہار کا جو لفظ ہے نا، قہار کہتے ہیں اس ہستی کو جو اپنے زور سے سب پہ حکم چلائے اور سب کو مغلوب کر کے رکھے. یہ بات کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، مشرکین کی اپنی تسلیم کردہ حقیقت ہے جس سے انہیں کبھی انکار نہیں تھا. اور یہ بات کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے، قہار ہے، اس تسلیم شدہ حقیقت کا لازمی نتیجہ ہے اس سے انکار کرنا ممکن ہی نہیں تھا. کوئی صاحب عقل اس سے انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو چیز جو ہر چیز کا خالق ہے وہ پھر ایک ہی ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، کیونکہ دوسری جو چیز بھی ہے وہ اسی کی مخلوق ہے. پھر بتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق اپنے خالق کی ذات، صفات یا اس کے اختیارات میں اس کی شریک ہو جائے؟ جس نے خود جس کو بنایا ہے وہ اس کا شریک کیسے بن سکتا ہے؟ تو لا محالہ جو وہ ہستی ہے وہ قہار بھی ہے، کیونکہ مخلوق کا اپنے خالق سے مغلوب ہو کر رہنا یہ لازمی بات ہے. اگر خالق کو غلبہ نہ ہو اپنی مخلوق پر تو وہ کیسے تخلیق کر سکتا ہے؟ تو جو شخص اللہ کو خالق مانتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسے قہار بھی مانے، اسے ہر چیز پہ غالب بھی مانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، وہ اکیلا بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. انزل من السماء ماء، اس نے اتارا آسمان سے کچھ پانی. فسالت، تو بہہ نکلی، سالت مؤنث ہے،
اودیتن وادیاں، بقدرہا اپنے اندازے کے مطابق، اپنے اندازے کے ساتھ، فاحتمل السیل پھر اٹھا لیا، احتمل ہوتا ہے اٹھا لیا، السیل سیلاب نے، زابدن جھاگ، رابین ابھرا ہوا، فاحتمل السیل زابدن رابین، دو تین دفعہ اس لفظ کو پڑھیں اور ایک ایک لفظ کو میننگ دیکھیں۔ حمل اٹھانے کو کہتے ہیں نا، فاحتمل اٹھا لیا، سیلا سیلاب، سیل سے سیلاب یاد رکھ لیں، سیلاب نے کیا اٹھایا، زابدر رابین جھاگ ابھرا ہوا، ومما اور ان چیزوں سے جو کہ یوقدون وہ تپاتے ہیں، جلاتے ہیں، سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، استوقد نارا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یوقدون اسی سے جلاتے ہیں یا تپاتے ہیں انہیں، تپاتے ہیں علیہ انہیں، فی الناری آگ میں، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے، کیا چاہنے کے لیے، کیا تلاش کرنے کے لیے، ہلیتن زیور، ہلیتن زیور کو کہتے ہیں، جیسے دھاتوں کو پگھلا کے اس سے زیور بنایا جاتا ہے نا، او یا متاعن کچھ سامان، زابدن جھاگ ہے، مثلہ اس کی مانند، جھاگ ہے اس کی مانند، یعنی کس کی مانند، جھاگ جو اوپر آتی ہے نا، جیسے سیلاب کے جھاگ، پانی جب بہت تیزی سے چل رہا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر ایک جھاگ سی نظر آتی ہے جو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ جو کسی ہاتھ کو پگھلایا جاتا ہے اس کے اوپر بھی جو ایک جھاگ نظر آتی ہے نا، وہ بھی مثلہ اسی کی طرح سے ہوتی ہے، اسی جھاگ کی طرح سے جو پانی کے اوپر ہوتی ہے، جو سیلاب کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک تمثیل ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، بقدرها کا مطلب ہے اس کی وسعت کے مطابق، اس کا مطلب ہے کہ نالے یعنی وادیاں جو ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا، وہ تنگ ہو کے جب ہوتی ہے نا، تو جو پانی اس میں سے کم گزرتا ہے، جب وہ کھلی ہوتی ہے، کشادہ ہوتی ہے، تو پھر اس میں زیادہ پانی آتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے بقدرها، اپنی اپنے اندازے کے مطابق وہ پانی اٹھاتی ہیں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، تو بہہ نکلی وادیاں، یا پیچھے سے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت تو بہہ نکلی، اودیۃ وادیاں، بقدرها اپنے اپنے اندازے کے مطابق، کہیں تنگ جگہ ہے تو وہاں پہ تھوڑا پانی، جب کھلی ہوگی تو وہ زیادہ پانی اٹھا لے گی۔ اچھا پھر کیا ہوگا، فاحتمل السیل زبدا رابیہ، پھر اس نے اٹھا لیا، سیلاب نے جھاگ ابھرا ہوا، اب جب تیزی سے پانی بہے گا تو کیا ہوگا، اس میں جھاگ آئے گی اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نزول قرآن کو جو کہ ہدایت ہے اور جامع ہے، بارش کے پانی سے تشبیہ دی گئی، اس لیے کہ قرآن کا جو فائدہ ہے وہ بھی بارش کے فائدے کی طرح عام ہے سب کے لیے، اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ، اس لیے کہ وادیوں نالوں میں پانی جا کر جب ٹھہرتا ہے اپنے اپنے اس کے مطابق، جتنی کسی میں کیپیسٹی ہوتی ہے نا اتنا ہی پانی، تنگ جگہ ہے اگر کوئی تو اس میں تھوڑا پانی جائے گا، اگر کشادہ ہے، اب کسی کے دل میں کشادگی ہے، اس کے دل میں زیادہ جگہ ہے، گنجائش ہے، تو اس میں قرآن جا کے اسی قدر ٹھہرے گا، اور دلوں میں بھی جا کے قرآن ٹھہر جاتا ہے، جس طرح وادیوں نالوں میں جا کر پانی ٹھہرتا ہے، اس طرح قرآن اور ایمان مومنوں کے دلوں میں قرار پکڑ لیتا ہے۔
فاحتمل السیل زبد الرابیہ ومما یوقدون علیہ فی النار، اور اس میں سے، اس چیز میں سے جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ، اس لیے کیا چاہنے کے لیے، کیا بنانے کے لیے، زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا کوئی ساز و سامان بنانے کے لیے، مثلہ، وہ اس کی مثال کیسی ہے، اسی جھاگ کی طرح سی ہے۔ پھر دوسری مثال ہے کہ ایک تو پہلی مثال تو یہ ہو گئی نا کہ جو پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہوائیں اڑا کے اسے لے جاتی ہیں، اس سے مراد کفر ہے جو جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو دوسری مثال ہے، یہ تانبے، پیتل، سیسا، سونا، چاندی، ان سب چیزوں کو جب پگھلا کے زیور یا اس سے کوئی سامان وغیرہ بنایا جاتا ہے، آگ میں ڈال کے تپایا جاتا ہے، تو اس پر بھی جھاگ آتا ہے۔ اس جھاگ سے مراد کیا ہے؟ میل کچیل جو ان دھاتوں کے اندر ہوتا ہے وہ اوپر اوپر آ جاتا ہے، آگ میں تپانے سے وہ جھاگ کی طرح، جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے، اور پھر یہ جھاگ جو ہے یہ بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتی ہے، یا ہو سکتا ہے اتار لی جاتی ہو، اور دھات جو ہے، جو اصلی شکل جو اس کی ہے وہ قائم رہ جاتی ہے، باقی رہ جاتی ہے، نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہے حق و باطل کی بات۔ جو باطل ہے، جب حق و باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا تو باطل کو دوام نہیں ہوتا، جس طرح سیلابی ریلے میں جھاگ، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے نا، وہ پانی کے ساتھ اس کے اوپر آتا تو ہے لیکن اس کی کوئی اس میں حیثیت نہیں ہوتی، اور جو مختلف دھاتیں ہیں ان کا بھی جو جھاگ ہے، جب انہیں پانی آگ میں تپایا جاتا ہے تو دھاتوں کے ساتھ وہ جھاگ باقی نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو باطل ہے نا وہ بھی بالآخر ختم ہو جاتا ہے، اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ وہ بیٹھ جاتا ہے یا ہوائیں اسے اڑا لے جاتی ہیں۔ بس باطل کی مثال بھی اس جھاگ کی طرح سے ہے، اور باقی کیا رہتا ہے؟ جو اصل چیز ہوتی ہے جیسے سونا، چاندی، تانبا، پیتل، باقی وہ رہ جاتا ہے جس سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح حق ہے، یہ بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو زوال نہیں ہے، اس کا نفع دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل۔ فاما الزبد، تو جہاں تک تعلق ہے جھاگ کا، فیذهب، تو وہ چلا جاتا ہے جفاء، بیکار ہو کر، واما، اور رہا ما، وہ چیز جو ینفع الناس، جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، فیمکث، تو وہ ٹھہر جاتی ہے، فی الارض، زمین میں۔ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں، اللہ تعالیٰ مثالیں اسی طرح سے مثالیں بیان کر کے بات سمجھانے کے لیے، ذہن نشین کرانے کے لیے مختلف مثالوں سے، یہ دونوں مثالیں گو کہ تھوڑی سی آپ کو مشکل لگی ہوں گی، لیکن تھوڑا سا اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں گے، یہی ہوتا ہے قرآن میں تدبر کرنا، تفکر کرنا، غور کرنا، تو یہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بات سمجھانے کے لیے مثالیں بتاتا ہے، جیسے پہلے بھی دو مثالیں بتائیں، اس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں منافقین کی مثالیں بتائیں، سورہ نور میں اب ہم جب پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ قرآن کا بھی جو انداز ہے سمجھانے کا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انداز ایسا ہی تھا کہ آپ مثال دے دے گے، جیسے آپ نے سنا ہے نا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ 5 دفعہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل بچے گا؟ اب اس مثال سے آپ کیا بتانا چاہتے تھے؟ 5 دفعہ جو شخص وضو کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ ایسے ہی صاف ہو جاتے ہیں جیسے کوئی شخص 5 دفعہ غسل کرتا ہے۔ تو
یہ مثالیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کذالک یضرب اللہ الامثال للذین استجابوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا لربہم الحسنی، اپنے رب کی بات کو، جنہوں نے اپنے رب کی بات کو، اپنے رب کے حکم کو قبول کیا، الحسنی، ان کے لیے بھلائی ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا، ان کے لیے بھلائی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، لم یستجیبوا، جنہوں نے نہیں قبول کیا، استجابہ یستجیبو، استجابن کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنا۔ لم یستجیبوا، جن لوگوں نے نہیں قبول کیا، لہو، اس کی بات کو، یعنی اللہ کی بات کو، لو، وہ کیا چاہیں گے، کاش کے، انا، کے بے شک ہو، لہم، ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ومثلہ، معہ، اور اسی کی مثل، اسی جتنا، معہ، اس کے ساتھ اور بھی ہو۔ پہلے بھی ہم نے یہ بات، یہی کانسیپٹ پڑھا بھی تھا کہ وہ کیا چاہیں گے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب وہ ہو، اور وہ مثلہ معہ، اور اسی جتنا اور بھی ہو، لفتدوا بھی، پھر وہ اسے فدیے میں دے دیں، یعنی وہ اس کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جو لوگ اپنے رب کی دعوت کو، جنہوں نے تو قبول کر لیا، ان کے لیے تو بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک بن جائیں اور اتنی ہی اور بھی ان کے پاس ہو، تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے کے تیار ہو، یعنی اس وقت ان پر ایسی مصیبت پڑے گی کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دنیا و مافیہ کی دولت دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں گے کہ یہ سب کچھ لے لیا جائے اور ہماری جان بچ جائے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ برا حساب کیا ہوتا ہے؟ سخت حساب۔ برا حساب وہی ہوگا جو بہت سخت حساب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی کی کسی غلطی اور کسی خطا کو بھی معاف نہ کیا جائے، کوئی قصور جو اس نے کیا بس مواخذے کے بغیر اللہ اسے نہ چھوڑے۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس طرح کا محاسبہ اپنے ان بندوں سے کرے گا جو اس کے باغی بن کے دنیا میں، جبکہ جو اس کے نیک بندے ہیں، جو اپنے اللہ سے وفاداری کرتے رہے اور اس کے فرما بردار بن کے رہے، ان سے آسان حساب لیا جائے، ہلکا حساب لیا جائے۔ اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور ان کا جو مجموعی طرز عمل ہے اس کی بھلائی کو سامنے رکھ کر ان کی بہت سی کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے۔ ایک حدیث سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو داؤد میں ہے یہ حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک اللہ کی کتاب سے سب سے زیادہ خوفناک آیت تو وہ ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں، من یعمل سوءا یجز بہ، کوئی شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ ہر شخص چھوٹی بڑی کوئی نہ کوئی برائی تو کرتا ہی ہے، تو مجھے یہ آیت بڑی خوفناک لگتی ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، کوئی شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے جو فرما بردار بندے ہیں ان کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی ان کو چبھتا ہے تو اللہ اسے اس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا قرار دے کر دنیا میں ہی اس کا حساب صاف کر دیتا ہے۔ فرمایا آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ ہوگا وہ سزا پا کر رہے گا۔ عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا کیا مطلب ہوا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اسے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ تو یہ ہلکا حساب کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ نے یہ سوال کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ پیشی، یعنی اللہ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا، یعنی اس کی بھلائیوں نیکیوں کے ساتھ
اس کی برائیاں بھی اللہ کے سامنے پیش ضرور ہوں گی، لیکن اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ اسے یاد کرائے گا، اس کی ساری برائیاں اسے یاد کرائی جائیں گی۔ فرمایا جس سے حساب ہو گیا، جس سے باز پرس ہو گئی، وہ تو سمجھو مارا گیا۔ اس کی اسی طرح سے ایک مثال سے اسے سمجھیں کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے کسی بڑے ہی فرما بردار وفادار ملازم جب دیکھتا ہے نا کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، لیکن وہ پہلے ہمیشہ اپنے مالک کے ساتھ بہت وفادار ہے اور اس کی ہر بات مانتا ہے، لیکن اگر اس سے کوئی چھوٹی چھوٹی غلطی ہوتی ہے نا، مالک اس پہ گرفت نہیں کرتا، اسے اگنور کر دیتا، اور پھر بڑی بھی غلطی ہو جائے تو کسی وقت اسے پتہ ہے یہ میرا فرما بردار ہے، یہ وفادار ہے، اور اس کی ان خدمات کو پیش نظر رکھ کے اسے معاف کر دے۔ لیکن اگر کسی ملازم کی غداری، اس کی خیانت ثابت ہو جائے تو پھر اس کی کوئی خدمت بھی قابل لحاظ نہیں رہتی، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے قصور، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ بھی اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ بس ایسا ہی معاملہ ہے اللہ کا بھی، اس لیے کبھی بھی دھڑلے سے اس کے حکموں کو پامال نہ کرے، کبھی بھی جانتے بوجھتے اپنی بڑی ہی بے باکی کے ساتھ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں انسان سے، بندہ بشر، جو غلطی نہ ہوئی تو پھر بشر کیا ہوا، لیکن انسان شرمندہ رہے، معافی مانگے اللہ سے، پھر اللہ کو شرمندگی کے آنسو موتی سمجھ کے سمیٹ لیتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے غرق انفعال کے، میرے شرمندگی کے جو آنسو تھے، وہ میرے آنسوؤں کے قطرے میرے رب نے موتی سمجھ کے چن لیے۔ یہ آیت بھی بہت ہمیں سبق دیتی ہے، اولئک لہم سوء الحساب، کن لوگوں کے لیے ہے یہ؟ والذین لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول نہیں کیا، قیامت کے دن کیا چاہیں گے؟ کاش کہ ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور اتنا ہی اور بھی ہو، پھر وہ اسے بدلے میں دے کے جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے برا حساب، ایسے یہ وہ لوگ ہیں جن کا کے بارے میں اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ بندہ تو مارا گیا جس سے باز پرس ہو گئی، اس سے برا حساب لیا۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لے، اور آسان حساب بس یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہو، اللہ اسے اس کی غلطیاں بھی یاد کرائے، اس کے گناہ بھی یاد کرائے، لیکن پھر کہے کہ اے میرے بندے، جیسے میں نے دنیا میں ان پہ پردہ ڈالے رکھا، اب آخرت میں بھی ان پہ پردہ ہی رہے، اور اللہ اسے بغیر حساب کے بخش دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ فیصیبو، پھر وہ پہنچاتا ہے، اینڈ ہی اسٹرائکس، اصابہ یصیبو اصابتن، پہنچانا۔ آفت تخذتم، کیا پھر تم نے بنا لیے ہیں، ہیو یو ٹیکن، اتخذا یتخذو اتخاذن، بنا لینا پکڑنا، لا یملکون، نہیں وہ مالک ہو سکتے، they don't have power، مالک یملکو ملکن، مالک ہونا، فتشابہ، تو مشتبہ ہو گئی، so that seemed alike، تشابہ یتشابہ تشابہن، مشتبہ ہو جانا، فصالت، تو بہہ نکلی، and flows، سالا یسیلو سیلان، سیلانی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، بہنا، سیل رواں،
مطلب کوئی نہ کوئی لفظ اردو کا کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے۔ فاحتملا تو اٹھا لیا، حمل کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، اٹھانا، تو اٹھا لیا، اینڈ کیریز احتملا یحتمل احتمال، یوقدون وہ جلاتے ہیں، the heat، وہی میں نے آپ کو بتایا تھا، مثلہم کمثل اللہ ذی استوقد، جنہوں نے جلائی نارا آگ، اوقد یوقد ایقاد جلانا، پگھلانا، گرم کرنا، فیم کسو تو وہ ٹھہر جاتا ہے، اٹ ریمینس، ماکسا یم کسو مکسن ٹھہر جانا، لفتدو البتہ وہ فدیے میں دے دیں، افتدا یفتدی افتداؤن فدیہ دینا۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير الأمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل ميزانا وحقق إيمانا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا وأسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما عمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إنا نسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي وتقبل حسناتي ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين